امریکہ اور ایران، کیا ان کے درمیان ایک جنگ کا فیصلہ صدیوں پہلے ہو چکا تھا؟ آج کی اس تفصیل میں ہم ایک ایسے ہی چونکا دینے والے نظریے پر بات کریں گے جو تاریخ، سازش اور ایک ممکنہ پیشن گوئی کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی خاص اور سچ کہیں تو ایک چونکا دینے والی تاریخ سے۔ ماخذ کا دعویٰ یہ ہے کہ اسی دن امریکہ ایران کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جو دہائیوں سے چلی آ رہی کشیدگی کو ایک نئے موڑ پر لے آئے گا۔ اور یہیں سے بات بہت پر اسرار ہو جاتی ہے۔ کیا یہ مستقبل کا تنازع پہلے سے طے شدہ ہے؟ کیا یہ صدیوں پرانے کسی منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے؟ یہ نظریہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق میں واپس لے جاتا ہے۔ اچھا، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ یہ کہانی ہے ایک اندرونی جدوجہد کی جس نے جدید ایران کی شکل بنائی۔ یہ دو طاقتور شخصیات اور دو بالکل مختلف نظریات کی کہانی ہے۔ تو ایران کا مستقبل دو بالکل الگ سوچوں کے بیچ پھنسا ہوا تھا۔ ایک طرف تھے شاہ پہلوی، جنہیں مغرب کی حمایت حاصل تھی اور وہ ایران کو ایک جدید سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف تھے آیت اللہ خمینی، جو ایک اسلامی جمہوریہ کا خواب دیکھتے تھے جہاں مغربی اثر و رسوخ کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ یہ ملک کی روح کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے یہ نظریاتی جنگ ایک اصلی انقلاب میں بدل گئی۔ 1953 میں CIA کی بغاوت سے لے کر جس نے شاہ کو واپس اقتدار میں لایا، 1979 میں ان کے ملک سے فرار اور آیت اللہ خمینی کی فاتحانہ واپسی تک، ہر واقعے نے ایک اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی۔ انقلاب کامیاب ہوتے ہی ایران کی اندرونی لڑائی اب ایک بین الاقوامی محاذاری بن گئی۔ اب ایران کی نئی قیادت اور امریکہ کے درمیان براہ راست تصادم کا آغاز ہو چکا تھا۔ انقلاب کے فوراً باجوں کو چھوا اس نے آنے والی دہائیوں کی دشمنی کی بنیاد رکھ دی۔ یرغمالیوں کا بحران، اثاثوں کا منجمد ہونا اور سخت پابندیاں، یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور مستقبل کے تنازعات کے لیے سٹیج تیار کر دیا۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سب سے حیران کن، سب سے غیر معمولی دعوے پر، یہ خیال کہ یہ تمام تاریخی واقعات شاہ کے عروج و زوال سے لے کر یرغمالیوں کے بحران تک دراصل ایک بہت پرانے اسکرپٹ کا حصہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پورے عظیم منصوبے کے پیچھے ایک ہی شخص تھا، آلبرٹ پائک، 19ویں صدی کی ایک پراسرار شخصیت۔ ماخوذ کے مطابق وہ صرف ایک فری میسن ہی نہیں تھا، بلکہ عالمی جنگوں کے ایک ایسے سلسلے کا منصوبہ ساز تھا جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ جو مبینہ اقتباس ہے یہی اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ 19ویں صدی میں لکھے گئے خط میں ایک آخری عالمی جنگ کی پیشنگوئی کی گئی تھی، ایک ایسی جنگ جس میں اسلام اور سائنیت کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے گا۔ تو ماخذ کے مطابق یہ تھا پائک کا 3 عالمی جنگوں کا منصوبہ۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ پہلی 2 پیشین گوئیاں بالکل ویسی ہی پوری ہوئیں جیسے لکھی گئی تھیں۔ پہلی جنگ عظیم نے روس میں کمیونزم کو جنم دیا اور دوسری نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو تیسری جنگ کی پیشین گوئی اور بھی زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ اب کہانی اور بھی پراسرار ہونے والی ہے، کیونکہ ماخذ کے مطابق تاریخوں اور نمبروں میں کچھ خفیہ پیغامات اور اتفاقات چھپے ہوئے ہیں جو اس تنازع سے جڑے ہیں۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ فری میسنری میں 33 ایک بہت اہم نمبر ہے جو اس کے سب سے طاقتور ممبرز کو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نمبر ہے جو اس کہانی کے مطابق بار بار سامنے آتا ہے۔ اگلا نمبر ہے 303۔ یہ خونی چاند گرہن کے بعد سال میں باقی رہ جانے والے دنوں کی تعداد ہے جسے ماخذ ایران پر حملے سے جوڑتا ہے۔ پھر آتا ہے نمبر 47۔ 1979 کے انقلاب سے 2026 تک 47 سال بنتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر ہوں گے۔ ماخذ اسے ایک اور اہم اتفاق کہتا ہے۔ اور پھر آخری کڑی، 2026 کا کیلنڈر 1914 کے کیلنڈر کی بالکل کاپی ہے، وہی سال جب پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ماخذ کے لیے یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعات ایک بڑے پہلے سے طے شدہ منصوبے کا حصہ ہیں۔ چلیں اب واپس آج کے دور میں آتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ماخذ کے مطابق ایران ہی اس عظیم منصوبے کا آخری ہدف کیوں ہے۔ ماخذ کے مطابق مشرق وسطی ایک شطرنج کی بساط کی طرح ہے اور ایران وہ آخری بڑا مہرہ ہے جو مغربی تسلط کے خلاف کھڑا ہے۔ عراق، شام اور لیبیا میں حکومتوں کی تبدیلی کے بعد ایران کو اس بساط کے آخری ہدف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف نظریاتی جنگ نہیں ہے، یہ جغرافیائی سیاست بھی ہے۔
ایران کا ابنائے ہرمز پر کنٹرول، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، اسے بے پناہ اسٹریٹجک اہمیت دیتا ہے۔ اس پر کنٹرول کا مطلب ہے عالمی معیشت پر کنٹرول، جو اس تنازع کے داؤ کو کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی اس تنازع کو ایک مذہبی اور کہہ لیں کہ ایک اپوکلپٹک رنگ دیتی ہے۔ یہ اسے صرف ایک سیاسی جنگ کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ ایک ایسی جنگ کے طور پر دیکھتی ہے جو کئی عالمی مذاہب کی آخری زمانے کی پیشن گوئیوں سے جڑی ہوئی ہے، جس سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال کھڑا کرتی ہیں۔ کیا ہمارے ارد گرد کے واقعات محض اتفاق ہے یا پھر کسی بہت بڑے صدیوں پرانے منصوبے کا حصہ ہیں؟ کیا تاریخ واقعی ایک پہلے سے لکھے ہوئے اسکرپٹ پر عمل کر رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ بیانیہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔